اکثر تحریک کا جو اصل بنیاد ہے وہ 10 پرنسپلز آف اسلام ہے، وہ 10 قوانین الہی ہیں جن کو بنیاد بنا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کا اجرا کیا ازرو قرآن اللہ کے حکم پر۔ اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ، اپنے باہمی تفرقوں کو ختم کر دو، سیدھا صف ہو جاؤ، جس کی مثال ہمیں بدر کے میدان میں ملتی ہے کہ مسلمانوں سیدھا صف ہو جاؤ، اپنے کریکٹرز کو بلند کر دو اور دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دو۔ اور اس دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کا حکم تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اس دین کو تمام ادیان پر ہے نبی غالب کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اس جماعت کے ہونے کا اور اس کی کریکٹر کا اور اس کے کریکٹرسٹکس کا جو لب لباب ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے، وہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 104 سے لے کر آنورڈ ہے۔ وَتَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے آنورڈ نیچے چلے جائیں تو تمہارے درمیان ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو تفرقے کے مکروہات سے دور کرے، اخوت اور اتحاد کی لڑی میں پرو دے۔ اب یہ ساری فارمیشن جو تھی، یہ حضرت علامہ مشرقی نے اس پر تذکرہ میں کھل کر بیان کیا ہے اور کھل کر اس کا خاکہ بتایا ہے۔ جو تھیوریٹیکل ورک ہے اس تحریک اور اس جد و جہد کا، اس دین کو غالب کرنے کا جو تھیوریٹیکل پروسیجر ہے، وہ حضرت علامہ مشرقی نے تذکرہ میں بیان کیا ہے۔ خاک سارو یہ بات سن لو، تم سمجھتے ہو کہ تمہارا اجرا 1931 میں ہوا، تمہارا جو اغراض و مقاصد کی کتاب ہے وہ قول فیصل ہے، تم دستور العمل کے مطابق ہو، بالکل درست ہے، لیکن یہ تمام چیزیں کہاں سے اخذ ہو کر آئیں؟ یہ کہاں سے نکل کر آئیں؟ یہ پورا ایک جو خیال ابھرا ایسے انسان کے ذہن میں جو پوری دنیا گھوم کر آیا، جس نے بڑے بڑے تعلیمی اداروں سے بڑی بڑی اسناد حاصل کی، رینگلر اسکالر، فاؤنڈیشن اسکالر، بیچلر اسکالر، اور پنجاب یونیورسٹی کا گولڈ میڈلسٹ، اور جب وہ ہندوستان برطانیہ سے یہ تمام اپنی ایکیڈمک کوالیفیکیشنز مکمل کر کے ڈسٹنکشنز کے ساتھ ہندوستان آیا، تو ہندوستان میں اس کے لیول کا کوئی جاب آفر نہیں تھی۔ پھر وائسرائے ہند نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا، انڈر سیکرٹری وائسرائے ہند، محکمہ تعلیم اینڈ ریونیو۔ اب اتنے بڑے عہدوں پر پہنچ کر اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں کیسے ابھری، کیوں کر ابھری، اور جب ابھری تو انہوں نے اس چیز کو مرحلہ وار اس تذکرہ کی 10 جلدوں کے اندر قلم بند کر دیا۔ تو ہاؤ ٹو رائز دا نیشن، قوموں کے عروج و زوال کے تناظر میں اجتماعی اعمال کی نقطہ نظر سے، کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن پر چل کر کوئی قوم اللہ کی نگاہ میں بھی عزت اور مقام حاصل کرتی ہے، اور زمین کی بادشاہت، استقلاف فی الارض کا جو قانون، جو بحث علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ میں بیان فرمائی ہے، تو ہاؤ ٹو رائز دا نیشن، اس استقلاف فی الارض کے اس پورے نظریے کو، اس قانون کو بقا اصلاح سے جوڑ کر، سروائیول آف دا فٹیسٹ کی تھیوری کے ساتھ ملا کر، اور یہ کوئی ڈارون کی نہیں ہے، یہ تو رائٹ فرام دا اسٹارٹ ہے، سروائیول آف دا فٹیسٹ کا قانون ہو، یا بقا اصلاح کا قانون ہو، یا استقلاف فی الارض کے قانون ہو، ان ساری چیزوں کو قرآن نے ایلوبریٹ کیا ہے اپنے نبی کی زبان سے، جو ان کے اوپر وحی ہوئی، اس وحی سے اللہ نے اس چیز کو پہلے پروو کیا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو مشرقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں قلم بند کیا ہے، جس کو نوبل ادب کا نوبل پرائز آفر ہوئی، جس کو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ میں نے واہ واہ کے لیے نہیں لکھی، میں قوم کے اندر حرکت و عمل پیدا کرنے کے لیے یہ چیز میں نے قلم بند کی، اگر قوم نہیں اٹھتی تو مجھے بھی یہ ادب کا نوبل پرائز نہیں چاہیے۔
لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد بند نہیں کی کہ صرف لکھاری بن کر بیٹھ گئے، قلم کے دھنی بن کر بیٹھ گئے۔ وہ حقیقتاً اس چیز کو جو ان کے ذہن میں عذرو قرآن آئی اور تذکرہ کے صفحات پر محفوظ ہوئی، ان ساری چیزوں کو انہوں نے عملی جامہ پہنانے کے لیے خاکسار تحریک کا اجرا کیا، اور اس خاکسار تحریک کو اصول بھی وہی دیے، The 10 Principles of Islam، جس کا میں ذکر ادھر ہی خاکسار تحریک کے اس آفیشیل پیج پر اپنی پچھلے پروگرام میں دے کر آیا ہوں، اور انہی میں سے تمہارے 24 اصول نکلے، 14 نکات نکلے۔ اب ایک سلسلہ ہم یہاں سے یہ شروع کریں گے کہ ان 10 اصولوں پر ہر ہفتے ایک اصول کو اٹھا کر اس پر بات چیت ہوگی، اور بتایا جائے گا کہ ہم کون سا عمل و کردار اپنا کر اس قوم کو اس موجودہ مسائل سے نکال سکتے ہیں، نان پولیٹیکل ہو کر۔ صرف سیاست ہی راستہ نہیں ہے قوم کی تقدیر بدلنے کا، قوم کو سیدھے راستے پر لے جانے کے لیے صرف سیاست نہیں ہے، اور یہ تو سیاست ہے بھی نہیں، یہ تو گند ہے، یہ تو ڈرٹی پولیٹکس ہے، یہ تو ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے، جس کے تحت تقسیم کرو اور حکومت کرو کے فلسفے کو طاقتور کر کے لوگوں کے اذہانوں میں اس چیز کو رائج العمل کر کے اور سیاسی جماعتوں کا وجود بنا کے سیاسی ڈھانچہ دے کر لوگوں کو ان کے گلی محلوں میں لڑا دیا گیا، ان کو بھٹکا دیا گیا، ان کی متحدہ قوت کو منتشر کر دیا گیا، اور ایسا ظلم عظیم ہوا جو اس وقت شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے، جس کا کوئی بھی کسی کے پاس بھی کوئی حل نہیں ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس، کسی بھی سیاسی لیڈر کے پاس، کسی بھی ایسے انٹلیکچوئل کے پاس، کسی بھی ایسے اینکر کے پاس، کسی پروفیسر کے پاس، کسی کے پاس بھی اس کا حل نہیں ہے کہ اس انتشار کو کس طرح ختم کیا جائے۔ لیکن علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے انگریز کی اس سازش کو بھانپتے ہوئے کہ وہ قوم کو ہندوستان میں منتشر کرنا چاہتا ہے اور منتشر کر کے ان کی طاقت کو ختم کر کے سلب کر کے اپنی حاکمیت کو قائم کرنا۔ اب یہ ساری چیزیں علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ تو سمجھ گئے، کیونکہ دانائے عالم تھے، فطرت کے عالم تھے، تمام حقیقتوں کو جانتے تھے، ہندوستان میں ہر کلاس کے اندر انہوں نے چل پھر کر دیکھ لیا تھا، اٹھ کر دیکھ لیا، بیٹھ کر دیکھ لیا، تمام چیزیں ان کے سامنے تھی، اسی لیے انہوں نے یہ اخوت کا پرچم بلند کیا، انما مومنون اخوت۔ تو بھائی یہ چیز بھی عذرو قرآن تھی، یہ تحریک بھی عذرو قرآن تھی، ان کا ہر عمل بھی عذرو قرآن تھا، اور آج بھی ان کی تحریک اگر چلنی ہے تو عذرو قرآن چلنی ہے، اور اس پولیٹیکل، اس ڈٹی پولیٹیکل سینیریو کے فریم ورک میں نہیں چلنی، اور اگر ہم چلائیں گے تو یہ اپنی موت آپ مر جائے گی۔ میں حقیقت